ابھی ابھی جو اس نے نوفل احمد خان کا روپ دیکھا تھا وہ اسے اس حد تک خوفزدہ کر گیا تھا کہ اس کے دل کی طرح پورا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ پیروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے، اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرے۔ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائے تھے وہ اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے جگڑے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اسی کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی مگر اس میں ہلنے کی سکت میں نہیں تھی۔ کسی احساس کے تحت نوفل احمد خان نے سر اٹھایا تھا اور اسے خوف سے تھر تھر کانپتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اڑ کر اس کے قریب آیا، مگر یہ کیا حیات تو اس کو قریب آتے دیکھ کر ہی جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی گنوا چکی تھی۔ بیوی اس سے پہلے وہ فرش پر کی تھی، وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھا چکا تھا اور پھر ویسے ہی فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو حقیقت آج اسے پتہ چلی تھی اس کے روح تک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ اس وقت اپنی بیوی کے بے ہوش وجود کو لیے پتہ نہیں کس کر میں تھا۔ I need you baby, please wake up. I extremely need you. I am unable to take a breath. Please give me your some breath. اسے زور سے خود میں بھیجتے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا جو اسے بے ہوش وجود کے سماج سے کوسوں دور تھا۔ وہ ہمت کرتا اسے لے کر بڑبڑائے، اسے لٹا کر اس کا حلیہ ٹھیک کیا، سانس چیک کی جو نارمل تھی۔ وہ بس آج کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھا تھا جیسے اس کے نشانوں کو اپنے چہرے پر چھاپ رہا ہو، پھر اس کے اوپر پانی چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولی تھی مگر آج نوفل احمد خان اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی مگر آج وہ وجود بے جان سا تھا، بس ہاتھ پیر چلا رہا تھا ایک روبوٹ کی طرح۔ نماز پڑھ لو بیوی، بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہونا، تمہارا شوہر تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خوف زدہ ہو رہی ہو، ڈونٹ وری میں باہر ہوں، تم روم میں رہو اور نماز پڑھ کر سو جانا۔ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ وہ خود باہر نکلتا چلا گیا۔ آج اس کے لفظوں میں کیا تھا جو حیات کو اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کا خوف پوری طرح تو نہیں تھا، پھر بھی کچھ حد تک کم ہوا تھا۔ اسے نوفل احمد خان اس ہاں ٹوٹا بکھرا اچھا نہیں لگا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے وظائف پڑھے، کچھ صورتیں نوفل احمد خان کے لیے بڑی اور اللہ سے تمام باتیں کر کے اٹھی تھی جب دادی کا فون آ گیا۔ السلام علیکم دادی، آواز کا بھیگا پن دادی کو چونکا گیا تھا۔ وعلیکم السلام میری بچی، تو ٹھیک ہے؟ جی دادی۔ دادی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ کانپنے لگا تھا، بہت زیادہ رونے کی چاہت ہونے لگی تھی۔ حیات کیا بات ہے بچہ، بتاؤ، دادی کا پوچھنا تھا کہ وہ روتے روتے ساری باتیں بتانے لگی جسے سن کر دادی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر ان کا دل اپنی بچی کے شوہر اس کی ماں کے لیے درد سے بڑھ گیا تھا۔ دادی میں کیا کروں، میں برداشت نہیں کر سکتی ان کی یہ حالت، وہ میری وجہ سے باہر ہے کہ میں ان سے خوف زدہ نہ ہوں، میں کیسے ان کو اس فیز سے نکالوں۔ دادی نہ رو میری بچی، اللہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو دیکھ اس نے رسوا ہونے ہی نہیں دی اپنی پاک بندی کو، مگر آج تجھے ہمت دکھانی ہوگی، تیرے شوہر کو تیری ضرورت ہے، اور ایک بیوی اپنی محبت اور قربت سے اپنے مرد کی ساری تکلیفوں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف دکھ درد کو ایک دوسرے کی محبت اور قربت سے مٹا دیں۔ جب تو پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، تو تیرا شوہر کرتا ہے نا تیری تکلیف اور پریشانیوں کو ختم۔ اس حال میں بھی اسے تیری فکر ہے، مگر آج تیری باری ہے اسے تکلیف سے نکالنے کی۔ آج تجھے کرنا ہے وہی جو تیرا شوہر کرتا ہے تیرے لیے، اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر اور پھر تجھ پر کہ تو اس کی تمام تکلیفوں کو اپنی محبت سے چن لے گی۔ تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی دادی۔ تو پھر جا میری جان اپنے شوہر کے پاس اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کر۔ دادی کے در پردہ جملے کا مطلب اسے بڑے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ نوفل احمد خان سے بدکڑی تھی، مگر آج اسے اپنے شوہر کے لیے اپنے خوف کو مارنا تھا۔ ڈرتے ڈرتے حیات باہر آئی تھی۔ آج آسمان بھی نوفل احمد خان کے غم میں بے سہتا رو رہا تھا۔ اس نے پورے گھر میں اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ یا اللہ، اس حال میں یہ باہر تو نہیں چلے گئے؟ کچھ سوچ کر اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تھا اور داغ سے رہ گئی۔ نوفل احمد خان بنا شرٹ کے فرش پر بیٹھا ہوا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا آج نوفل احمد خان کا جسم ہی نہیں روح بھی گائل ہے، آج وہ بری طرح ہارا تھا، اس کا غم بڑا تھا۔ اندر چلیے پلیز، بیمار پڑ جائیں گے آپ۔ وہ اس کے پاس پہنچنے تک مکمل بھیگ چکی تھی، اتنی شدید بارش تھی، بالکل نوفل احمد خان کے درد کی شدت کے تھا۔ اس کے آواز پر نوفل احمد خان نے سر اٹھایا تھا اور اس کی لال انگارہ آنکھیں اور درد میں ڈوبا چہرہ دیکھا وہ تڑپ کر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ تم جاؤ اندر بیوی، ابھی بھی بے ہوش
ابھی بھی بے ہوش ہوئی تھی تم. میں وہ نہیں کر سکتا, تمہارا بیمار ہونا. گو اینڈ سائڈ. گو ان سائڈ. اتنے غم میں بھی وہ اس کی فکر میں تھا. نہیں جاؤں گی. آپ جائیں گے تبھی جاؤں گی. وہ ضد کرتی اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے جانے لگی تھی. آج نہ کرو بیوی, میرے اندر بہت گھٹن ہے, گرمی بڑھتی جا رہی ہے, یہ آسمان برسا ہے, شاید میری گھٹن کام کرنے کو ہے. رہنے دو مجھے اس میں, تم جاؤ پلیز. اس کی آواز اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی اور حیات کو اس کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی اور اسی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی تھی. بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا. میں آپ کے غم میں شریک ہوں, آپ کو ایسے حال میں نہیں دیکھ سکتی. اور پہلی بار اس نے وہی کیا تھا جو نوفل احمد خان کرتا تھا. اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نوفل احمد خان کو اپنے گلے سے لگایا تھا. اس کے بالوں میں ایک ہاتھ پھنسا کر اسے اسی طرح تسلی دینے کی کوشش کی تھی. اور نوفل احمد خان اس کا لمس ہی بکھر گیا تھا. بہت برا ہوں میں بیوی, بہت زیادہ برا ہوں. میں نے اپنی نیک ماں سے 15 سال نفرت کی, اس کا نام تک نہیں لیا. میں اکیلا اس کے لیے دعا کرنے والا تھا اور میں نے بھی موڑ لیا. مجھ جیسے بیٹے کو جینے کا کوئی حق نہیں دینا چاہیے. میری ماں معاف نہیں کرے گی مجھے. کس اذیت میں ہے بیوی. نوفل احمد خان مر رہا ہے. کیسی تکلیف صحیح ہے. میری بدنصیب ماں نے اس کا بیٹا بھی اسے نہیں بچا سکا. میں جان سے مار دوں گا بھی. میں لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلاؤں. نفرت ہے مجھے ان سب سے, نفرت ہے. آپ ان لوگوں سے نفرت کر کے اپنے دل کو گندا نہ کرے پلیز. آپ نے ان لوگوں کو سزا دے دی نا, بس ان لوگوں سے معاملہ ختم کر دے. یہ لوگ مسلمان ہیں, اللہ کے لیے معاف کر دے. اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بمشکل بول رہی تھی. آنکھوں سے آنسو لڑیوں سے بہہ رہے تھے. میں ہوں ہی بہت بڑا بیوی, تمہیں بھی ایسی تکلیف میں ڈالا. میری ماں نے میرے لیے تکلیف سے ہی نفرت کرو مجھ سے. ایک گھٹیا آدمی کے گندے خون سے بنا ہوا ہوں میں. وہ اپنے سر کو پکڑے ہوا تھا. اس لمبے چوڑے مرد کو قابو کرنا اس جیسے کمزور نازک لڑکی کے پاس کہاں تھا, مگر پھر بھی وہ اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی. آپ سب سے اچھے ہیں, سب سے. آپ کی ماں آپ سے کبھی ناراض نہیں. میں نے خواب میں انہیں جنت میں پایا ہے. وہ ہم دونوں سے راضی ہیں. اسے یقین دلانا ضروری تھا. اتنا لمبا چوڑا مرد روتا ہوا, تکلیف میں تڑپتا ہوا اسے بامشکل سنبھال رہا تھا. مگر آج اسے نوفل احمد خان کا طریقہ کار اپنانا تھا جو اس کے لیے انتہائی مشکل تھا, مگر وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی تھی. تم سچ کہہ رہی ہو, ماں مجھ سے ناراض ہے. وہ ناراض نہیں مجھ سے, اور سچ میں جنت میں ہے. کیسا پر امید سے سوال تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. وہ نوفل احمد خان اس سے لپٹ کر رونے لگا تھا, کتنی تڑپ سے جو اسے بھی تڑپا رہی تھی. اور پھر ٹوٹتے بکھرتے نوفل احمد خان کو وہ اس کی وہی شدتیں لوٹانے لگی تھی جو اس نے نہ جانے اس پر کتنی بار لوٹائی تھی. آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. بارش کے قطروں میں ملے اس کے آنسوں کو وہ ایک ایک کر کے چن کر اس کی تکلیفوں کو کم کرنے لگی. وہ پوری طرح اس پر چھا رہی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا, اس کے ساتھ ہی بارش کا زور بھی بڑھ رہا تھا. ہم دونوں مل کر آمنہ ماں کے لیے اتنا کریں گے جتنا آپ نے کرنے کا سوچا تھا. اس کے پیشانے پر ابھری درد کی لکیروں کو مٹاتے ہوئے اس کے درد میں کچھ اور کمی کی تھی. میں اللہ اور رسول کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. مجھے اس وقت آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے جتنی آمنہ ماں کو ہوتی. بیوی یہاں درد ہے, بہت ہے. اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ کوئی معصوم بچہ لگا تھا, اور پھر اگلے پل وہ اس کے دل کے مقام پر جھک گئی تھی. اور نوفل احمد خان اپنی آنکھیں بھیج گیا تھا. شاید وہ کچھ پرسکون ہوا تھا. کتنی ہی دیر بعد حیات کو احساس ہوا تھا کہ بارش اس پر اپنا اثر دکھا رہی ہے, مگر وہ اس پر نظر کر ہی نہیں رہی تھی. بیوی یہاں بھی درد ہے, بہت ہے. اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر بولتا وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. کہاں وہ واقعی نوفل احمد خان بن گئی تھی اس وقت, مگر بارش سے سرد پڑتا اس کا کمزور نازک وجود لفظوں میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا وہ اسے گہری خون جھلکاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر رقم وحشت اور اذیت اس کے اندر کی تڑپ کا پتہ دے رہی تھی. حیات نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھا تھا اور اس کے زخمی لب پر نگاہ کی تھی. بچوں جیسے ہاتھوں کا لمس نوفل احمد خان کو بہکانے لگا تھا, مگر آج درد انتہاؤں پر تھا. آپ مجھے اپنے سارے درد دے دے جتنے بھی ہیں, لفظوں کے بھی, دل کے بھی, جسم کے بھی. اپنی وحشت اور شدت بھی کانپتے لبوں کا رنگ بدل رہا تھا. الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. وہ سردی سے پوری کانپ رہی, مگر اسے بس اپنے شوہر کے درد چننے تھے. نوفل احمد خان اس کی بات سن کر جھکا تھا اور اس کے ٹوٹتے لفظوں کو جوڑ کر اپنا درد مٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا. کتنا وقت گزر چکا تھا, مگر اس کا درد کم نہیں ہو رہا تھا. اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی جو حیات کو بے چین کر رہی تھی, مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی. کچھ بھی کر کے وہ اس کے درد کو ختم کرنا چاہتی تھی. بارش ابھی بھی زور و شور سے انہیں بھگو رہی تھی, مگر ان دونوں کو ہی اب کوئی پرواہ نہیں تھی. اور وہ کتنے گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہے تھے. اس کا
سرد پڑتا اور بالکل بے جان ہوتا باوجود نوفل احمد خان کو چونکا گیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل احمد خان کو اپنی اس شدید فعل پر شرمندگی ہوئی اور خود پر غصہ بھی آیا۔ اس مضبوط اور طاقتور مرد کی پکڑ اور شدت اس نازک وجود کے لیے تکلیف دہ تھی۔ مگر وہ بیوی تم ٹھیک نہیں ہو، چلو اندر۔ وہ اسے لے کر اٹھ رہا تھا جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس روک لیا تو اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈ سے تھرتھراتے جسم کو دیکھا اسے پھر خود پر غصہ آیا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ بارش میرے لیے تکلیف دہ ہے تو آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کے اندر گھٹن تو میرے اندر بھی ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی اس درد میں آپ کو۔ میں آپ سے بہت، خود سے بھی زیادہ محبت۔ بی بی نو نو، آنکھیں بند نہیں کرنا، اوکے؟ تمہیں پتہ ہے دس ٹائم آئی نیڈ یو، ڈونٹ ڈو دس۔ چائے اسے باہوں میں بھر کر وہ سیدھا اپنے روم میں چائے آیا تھا۔ اسے بارش نے اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اسے عادت تھی اس حقیقت کے گھنٹوں تک وہ بارش میں بھیگتا تھا، راتوں کو سویا تھا۔ 7 سال پہلے سزا میں اسے ساری رات بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر اس کی کمزور نازک بیوی آج اس کی وجہ سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھا وہ اپنا سارا غم بھول گیا تھا، بالکل ایسے جیسے اس کی تکلیف میں حیات اپنا سارا خوف بھول گئی تھی۔ بیوی اوپن آئیز، یار کیوں گئی تم باہر؟ تھوڑا تو رسپانس کرو یار، تمہیں میرا درد چاہیے نا، تو اپنا درد کیوں دے رہی ہو؟ اس کے ٹھنڈ سے اکڑتے جسم کو حدت پہنچاتا وہ اس کی حالت سے خوفزدہ ہو رہا تھا جو اب سردی سے بچنے کے سر پر پٹک رہی تھی۔ آئی ایم سوری بیوی، میں نے اپنے ابھی غلط کیا، اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے شدید عمل ہے تمہیں اپنی تکلیف میں تم میں انڈیل گیا۔ آئی ایم سوری نن، نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی پناہ مانگی تھی جو وہ بلا ذریعہ دے گیا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نہ تو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ دیکھو کتنا اکڑا ہے تمہارا جسم، سوچ لو پھر۔ جس خوف سے دور دور تھی نہ مجھ سے، وہ سب کچھ کر گزروں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا تمہاری، جیسے تم اب میری نہیں کر رہی ہو۔ اس کے کپڑے تبدیل کر کے وہ اس سے اپنے سینے میں بینچے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بولنے پر اکتا رہا تھا۔ میرا حکم ہے بیوی، سنو مجھے، اور میرا حکم نہیں مانو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے۔ وہ مسلسل اسے بولنے کے لیے کہہ رہا تھا جب اس نے ایک گہری سانس لی تو اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ نہیں مجھے آپ کی بہت فکر ہے، بہت، اس سے بھی زیادہ، اور اس لیے اللہ مجھے تکلیف ہے جہاں کم کرے اس سے۔ آئی نیڈ یو۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ سب سے اچھے ہیں امنا، ماں آپ سے بہت خوش ہے، وہ سب سے اچھی جگہ ہے اللہ کے پاس، اللہ نے انہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت 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 زیادہ۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی اس کا حکم مان گئی تھی، اسے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ بہت برا ہے تمہارا شوہر، ہر بار تمہیں تکلیف دیتا ہے، کاش میں ٹیرس پر نہ جاتا۔ آئی لو یو بیوی۔ اس طرح مت کرو، کیوں تڑپا رہی ہو؟ میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے اگر رسپانس نہیں کرو گی تو۔ وہ مسلسل اس سے بات کر رہا تھا، اس کے سینے کی گرمی بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہ دے، مجھے آپ کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، شاید نوفل احمد خان کا غم اس کی بیوی کی فکر سے ہی دور ہو سکتا تھا جس طرح اب وہ اپنے غم کو بھول گیا تھا۔ فکر تھی تو بس اپنی بے جان ہوتی بیوی کی، اور جس رنگ سے وہ دونوں دور تھے قسمت نے انہیں اسی رنگ میں رنگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں بیوی تمہیں میری ضرورت ہے، بہت زیادہ سے ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ میں اس تکلیف کو دور کر دوں گا، تم مجسم میری ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ڈولتے جسم کو سنبھالتا وہ اس میں اپنی تمام حدت اپنی شدتوں کے ساتھ پہنچا رہا تھا۔ اس کا وجود مکمل اس میں چھپا ہوا تھا، اور پھر نوفل احمد خان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی بیوی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ پرحدت گرم وجود کے لمح سے اس کی آنکھ کھلی تھی، نظر جھک کر اپنی متاع کا طواف کرنے لگی جو اس میں مکمل چھپی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اس کی گردن میں اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کسی غلاف میں لپٹا ہو، اور اس چہرے کی گرماہٹ بتا رہی تھی اس کی بیوی بہار میں تپ رہی ہے۔ بیوی، وہ اس کو سیدھا کر کے اس پر جھکا تھا۔ بیوی نماز پڑھنی ہے نا؟ اس کے کان پہ لب رکھ کے سرگوشی کی جس پر حیات نے سر اٹھایا تھا۔ اذان کے بجتے الارم سے اس کا پہلا دھیان نماز کی طرف ہی گیا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے نماز چھڑوانے پر ناراض ہو جانا تھا۔ چلو اٹھو، پھر نماز کے بعد ناشتہ کر کے میڈیسن لے کر پھر آرام کرنا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھی تھی مگر کمزور نقاہت کی وجہ سے پھر سے بستر پر گر گئی تھی۔ بیوی اٹھا نہیں جا رہا، وہ پھر سے اس پر جھکا تھا۔ سر ہلا کر جواب دیا تھا، اوکے پھر تم آرام کرو، اٹھ کر پڑھ لینا، میں نماز پڑھ لوں پھر تمہارے لیے کھانے میڈیسن کا انتظام کرتا۔ وہ اٹھا تھا جب حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، متوجہ کیا تھا۔ مجھے بھی ادا
پڑھنی ہے، قضا نہیں، میں واش روم جانا ہے۔ بیوی تم اٹھ نہیں پا رہی، کیسے پڑھو گے نماز؟ اٹھنے کی کوشش کرتی حیات کو اس نے پھر سے لٹایا تھا۔ میں ہوش میں ہوں اور ہوش مندوں کے لیے نماز کی چھوٹ نہیں۔ جب طبیعت خراب میں آپ کے لیے تکلیف سہ سکتی ہوں تو آپ سے زیادہ تو مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نوفل احمد خان اسے بازو میں لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ جہاں رشتے کی تکمیل ہوئی وہیں یہ بھی جائز تھا، اور نوفل احمد خان جانتا تھا اسے کیا اور کس حقن ہے۔ اس وقت اس کی بیوی میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر پاتی۔ کمزوری کل شام سے بھوکا ہونے، بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے تھے، اور اس سے بہت سی کمزوری دینے والا تو وہ خود تھا۔ ایسی تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ نوفل احمد خان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ نوفل احمد خان پال پال اپنے رشتوں کو متبع کر رہا تھا۔ جسم پر گرم پانی پڑنے سے منجمد احساس کچھ پگھلے تو اسے نوفل احمد خان کی سمجھ آئی تھی کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ جائیے پلیز، میں خود لے لوں گی بات۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس ہاں بے پردہ کر رہا ہوں؟ اس کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو رکتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، جو نیم و آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ واش روم کی لائٹ بند تھی، بس باہر اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی جھلک سے بس مکمل اندھیرا نہیں تھا۔ چلو اب لیٹ کر نماز پڑھ لو، بالکل بے جان ہو رہی ہو، نہیں آپ کی امامت میں پڑھنی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ضد پر نوفل احمد خان نے اپنی امامت میں اسے فجر ادا کروائی تھی، جو اس نے بیٹھ کر ادا کی تھی۔ مجھے یاسین سنا دے، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اس نے اسے خود کی ٹیک دے کر بٹھایا اور پھر بالکل اس کے کان میں تلاوت کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کی بیوی کتنی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے آرام سے لٹا کر وہ کچن میں آیا تھا۔ جتنا کال وہ تکلیف میں تھا، کسی طرح نہیں سنبھل رہا تھا، تو اس کے رب نے پھر اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کی بیوی کو چنا تھا۔ بیوی ناشتہ کرنا ہے، اٹھو۔ سائڈ میں ناشتے کی ٹرے رکھ کر اسے اٹھایا تھا۔ مجھے سونا ہے، ٹھیک ہے، پھر مجھے بھوک لگی تھی، کل سے کچھ نہیں کھایا، اب میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انداز میں نکاہت پیدا کرنے کی کوشش کی جو کامیاب ٹھہری۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد واقعی اس میں ہمت آئی تھی۔ اس کی وجہ سے نوفل احمد خان نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی لٹ کے کھایا تھا۔ آپ سچ میں اب سیر نہیں ہے نا؟ ہمت آئی تھی تو کل کی قیامت بھی یاد آئی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لہجہ چگلی کھا رہا تھا، مگر اب وہ اپنی وجہ سے اسے اور پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی قیامت تو پوری جذباتیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں حیات کی قربت اور توجہ نے بے بہا کمی کی تھی، اور بس اور اب اس کی فکر میں وہ خود کو بھولے ہوئے تھا۔ مگر وہ تکلیف اتنی جلدی بھولنے والی نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ آپ پلیز میرے پاس آئیے۔ اس کے بلانے پر وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اور قریب کرنے کی کوشش کی تھی، جو نوفل احمد خان نے خود ہی اس سے بالکل فاصلہ ختم کر کے آسان کر دی تھی، اور پھر حیات اس سے لپٹ کر اپنی تکلیف کم کرنے لگی تھی۔ بیوی کیا ہوا؟ کیا تم رات جو ہوا اس کی وجہ سے؟ آئی ایم سوری، میں آپ کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہوں، مگر خود ہی بیمار ہو کر آپ کی تکلیف اور بڑھا دیتی ہوں۔ میں بہت ویک ہوں، میں آپ کو خوش نہیں رکھ پا رہی، آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری، رو رو کر بولتی وہ اسے بکھلا گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیوی؟ ویک نہیں ہو تم، اور ہو بھی تو نوفل احمد خان اپنی بیوی کو مضبوط کرنا جانتا ہے، اور بیمار بھی نہیں ہو، سمجھی؟ تم نہیں جانتی بیوی، اگر تم ایسی نہیں ہوتی بیوی تو میں کسی غم سے، کسی اندھیرے سے باہر نہیں آتا، اور تم مجھے خوش نہیں رکھتی، بلکہ تم مجھے میرے جینے کی وجہ دیتی ہو، میری روح کو سیراب کرتی ہو۔ تم نے ہارے ہوئے نوفل احمد خان کو جیتا ہے، تم نے اسے اس کے رب سے ملایا ہے۔ اس کی کمر کو سہلاتا وہ اس میں سور پھونک رہا تھا۔ میں رات آپ کی ساری تکلیف ختم کرنا چاہتی تھی، مگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ چپ، بالکل، اب اگر روگی نا تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، اور رات تم نے میری تکلیف ختم کی ہے۔ ہاں، تم نے نوفل احمد خان کو رات ٹوٹنے سے بچایا ہے، اور جو رات تم نے کیا ہے میں جانتا ہوں اس کے لیے تمہیں کتنی ہمت لگی ہوگی۔ اس کے کہنے پر اسے اپنی رات کی نوفل احمد خان کے ساتھ کی گئی کچھ شدتیں یاد آئی تھی۔ کیا وہ اسے ایک دم سے روح پھیرتے دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، اگر میں بار بار اتنی بیمار پڑوں گی تو آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے نا؟ وٹ بیوی، لگتا ہے رات کی بارش تمہارے سر پر اثر کر گئی ہے۔ اسے اس کے ایک دم زور سے بولنے پر اس کا کل والا روپ یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم ہوش ہوئی تھی۔ بیوی، تم مجھ سے ڈر رہی ہو بیوی؟ اسے اس کا ہتھیار توڑ کر پیچھے ہوتے دیکھا اس نے بامیں اچکائی تھی۔ آپ غصے میں بہت ڈینجر لگتے ہیں، کل آپ نے مجھے بہت زور سے چلائے تھے۔ اس کا دل ڈر کا اود کر آیا تھا، اسی خوف سے بچانے کے لیے چلایا تھا۔ اور ذرا بتاؤ تم نے کل وہ دبنگ حرکت کیسے کر دی؟ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، مگر ڈرنا مجھے تم سے چاہیے۔ کب گن نکال کر
ان لوگوں سے سچائی اگلوانے کے لیے۔ اچھا تمہیں کیسے لگا تھا کہ وہ لوگ گن دے کر سچائی اگال دیں گے؟ تو تمہیں یہ گن والا آئیڈیا آیا کیسے؟ اسے اب وہ اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، وہ پوری طرح اس پر چھایا ہوا تھا، شاید وہ پھر سے اس کا قرب چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی، جب گن سے ڈر کر ہم لوگ آپ کی بات مان گئے تھے، تو وہ لوگ بھی گن سے ڈر کر سچ بتائیں گے، بس گن کی پاور زیادہ آ گئی تھی تو میں نے۔ ہاں 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 تم نے نا بیوی، اور وہ بھی خالی گن سے کون ڈراتا ہے یار۔ اب وہ ریلیکس ہو رہا تھا، اس کی بیوی کی باتیں اس سے پھر بیکار ہی تھی، اس لیے خالی گن لی کہ گڑبڑ میں گولی نہ چل جائے یا وہ لوگ چھین کر ہم پر الٹا وار نہ کر دے جیسا ان لوگوں نے کیا تھا۔ اور نوفل احمد خان کو سمینا کا حیات کو تھپڑ مارنا یاد آیا تھا، آنکھوں میں سرد تاثر پیدا ہوا تھا، اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور پھر اس درد کو محسوس کرتا وہ اس کا درد مٹانے لگا تھا۔ بیوی کیوں آئی تھی؟ تم باہر نہ تم جاتی نہ وہ غلیظ عورت تمہیں ہاتھ لگاتی۔ اس کے چہرے پر جھکا ہی اذیت سے بولا تھا، اگر میں نہیں جاتی تو سچ کیسے پتہ چلتا؟ اور آپ کو وہ لوگ کتنا گندا بول رہے تھے، آپ پوری لائف پھر ایسے ہی اذیت میں رہتے، میں نے نہیں دیکھ سکتی آپ کو اس طرح خود کو برا سمجھتے۔ میں نے الہان بائی کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا، تو پھر تم ڈر کیوں رہی تھی؟ ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ تم کتنی کانپ رہی ہو اور وہ اس کا ایبیوز کر لیتے تو آپ ایبیوز ہونے دیتے مجھے؟ نہیں بالکل نہیں، اسے زور سے بھیج کر جیسے محفوظ کیا تھا، مجھے یقین تھا تبھی گئی تھی۔ اسے پتہ ہوتا یہ سن کر نوفل احمد خان اسے اتنا کنفیوز کر دے گا تو بولتی ہی نہیں۔ تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ تمہیں رات کا علم ہے؟ برا لگا تھا۔ کیوں؟ اس خوف سے تو تم مجھ سے 3 دن تک چھپتی رہی تھی۔ پھر دادی نے کہا تھا کہ اب میں اپنے بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کا درد کم کر سکتی ہوں، جس طرح آپ مجھے سنبھالتے ہیں ویسے میں بھی کروں۔ سر جھکا کر معصومیت سے بولتی وہ اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی، یعنی اس کی تکلیف پر وہ اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ دادی سے مشورہ لینے لگی، کیا تم اب مجھے اس نظریے سے قبول کر چکی ہو؟ طلب واضح تھی مگر وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اوکے چلو اب تم آرام کرو۔ اس بیڈ پر لٹا کر سر لباف کیا، وہ باہر کی طرف بڑھا، وہ کچھ دیر اور رکتا تو غلط کر جاتا، اس کی وجہ سے اس نے رات اسے برداشت کیا۔ اس کی تکلیف مٹانے کے لیے وہ اس سے عملاً محبت کر رہی تھی اور یہ ہمت اس کی انتہائی کمزوری کی شکل میں آئی تھی۔ ہم مزید وہ اسے اپنی طلب کر کے کمزور نہیں کر سکتا تھا اور وہ اسے ہٹ کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سسو کی آواز پر وہ واپس آیا تھا اور اب حیران ہو رہا تھا، بیوی میں اندر نہیں رک رہا، باہر جا رہا ہوں، پرامس کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اس کے رونے کا مطلب صحیح سمجھا تھا، حیات آپ کی ہے، مطلب آپ کا حق ہے اس پر مکمل، سب سے زیادہ۔ ہاں بیوی تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کے چہرے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ تو کیوں جا رہے ہیں پھر؟ رک کیوں نہیں رہے میرے پاس؟ وہ خوف زیادہ تھی کہ کہیں رات کے طرح پھر ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ نہیں جا رہا ہوں بیوی، یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اس کے پاس لیٹتا ہوا بولا اور ساتھ اسے بھی لٹا لیا۔ اور حیات کا حسن اس کے سینے پر سارا کا لیٹنا اس کے مطلوبہ دل کو سکون دے گیا تھا۔ بیوی میرے قریب آنے پر ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کے پوچھنے پر وہ نام میں سر ہلاتی اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جسے سمجھتا نوفل احمد خان کے قلب کرنے لگا تھا، اور ایک بار اور وہ اس پر مکمل چاہتا چلا گیا۔ وہ اس کی چھاؤں میں آسودگی سے آنکھیں موند گئی اور یہ ان کے ہوش و حواس میں مکمل ان کے رشتے کی تکمیل تھی۔ دادی کہتی کہ انسان کو اپنی کوتاہیوں کی جو اسے پتہ ہے اور جو نہیں پتہ سب کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم صحیح اور حق پر سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بات کھلے گی کہ ہم شیطان کے دھوکے میں ہیں، یعنی بہت سے غلط کام شیطان نے ہماری نظر میں اتنے اچھے کر دیے ہیں کہ ہم انہیں فخریہ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے کہ ہم کچھ غلط نہیں کرتے۔ یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی کنیز کو اسے خدا نہ ماننے پر اسے زمین پر لٹا کر اس کے کپڑے پھڑوائے تھے اور اس کے شیر خوار بچے کو اس کے سینے پر چھوڑ دیا، اور جب بھوکا بچہ خود کو سیراب کرنے لگا تو اس نے اس ماں کے سینے پر ہی اس بچے کا سر قلم کروا دیا۔ دوسری ماں کے 2 بچوں کو اس نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، اور اللہ نے اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک کیسے دی پتہ ہے؟ کیسے؟ وہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کچھ دیر پہلے جس میں اٹھنے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، وہ اب اسے کتنے متواضع الفاظ اور لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ جب تکلیف سے اس ماں نے آسمان میں دیکھا تو اللہ نے اس کے بچوں کو ان کے مقام کے ساتھ دکھا دیا، یعنی جنت میں وہ ماں اس لیے نہیں تڑپ رہی تھی
کہ اس کے بچوں کو ایسے ہی دردناک موت کیوں مارا۔ وہ اللہ کی طرف سے خود کو اس قابل سمجھنے پر رو رہی تھی کہ اللہ نے اسے آزمائش کے قابل سمجھا اور بھی اس تکلیف کو کام کیا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا اور نہ اس نے فرعون سے بدلہ لیا۔ ان سب مظالموں کو معلوم تھا اللہ ظالم کی رسی کو بہت دراز کرتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے تو اگلا پچھلا سب برابر کر دیتا۔ اللہ نے آمنہ ماں کو چنا، پھر خود ہی انہیں بے آبرو ہونے سے بچایا اور پھر انہیں سب سے اچھی جگہ بلوا لیا اور ظالموں کو ان بدلہ دے دیا۔ دیکھیے آج وہ لوگ کتنے برباد ہیں اور ان کے لیے رحم کی دعا نکلتی ہے۔ دادی کہتی ہیں سب سے بہترین انتقام وہ ہے جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ بولتی ہوئی وہ اس کی گود میں رکھے ہوئے نوفل احمد خان کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت و باتیں نوفل احمد خان کو سرور بخش رہی تھی جو اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ دادی نے ہمیں بچپن میں ہی سکھایا تھا کہ کسی دوسرے سے سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنا جب تک خود نہ سنو، سن کر بھی جب یقین کرو جب تک تحقیق نہ کرو۔ ایسا ہی معاملہ دیکھ کر یقین کرنے نے کہا اکثر جو ہم سنتے یا دیکھتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو بیوی تم، دادی نے یار کوٹ کوٹ کے بڑا کہ علم تمہارے منہ سے سن کر ایسا لگتا ہے کہ بس سارے درد ختم۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتا وہ مسرور سا بولا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اس واقعے کو، مگر کبھی کبھی نوفل احمد خان اسی فیز میں چلا جاتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح حیات اسے اپنی دلیل اور ان کے بندوں کی باتوں سے اس کا درد مٹا دیتی تھی اور یہ چیز نوفل احمد خان کے لیے دن بدن حیات کے عشق میں اضافہ کر رہی تھی۔ بہت کچھ ہوا تھا اور 2 مہینوں میں الہان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور اب الہان اور اس کی بہن ایمن اسی فلور پر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ منال اور انہال کا نکاح طے ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ایمن اور اظہر کا بھی۔ دونوں کی شادی ہفتہ بعد تھی اور اب آپ جائیے، آفس دیر ہو جائے گی، پھر مجھے گھر جانا ہے اور میں اس بار پورے ہفتے میں آؤں گی جب تک منال آبی کی شادی نہ ہو جائے۔ نہ بیوی اپنے شوہر کو اتنا نہیں ستاتے، اللہ ناراض ہوتا ہے نہ وہ، ہم دونوں 3 دن رک کر آئیں گے ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسی طرح اسے روک لیتا تھا کیونکہ وہ اس کے بغیر صرف اللہ کے راستے میں رہ سکتا تھا، ویسے نہیں۔ اور حیات اب بھی اس کی دلیلوں پر راضی ہو جاتی تھی۔ اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اٹس مائی آرڈر، اوکے، کیونکہ اب تمہارے اس پیارے سے چھوٹے سے سٹمک میں سچ مچ کا بیبی ہے۔ اور یہ جھولا میری بیوی اور اس کے کیوٹ سے ابراہیم اور فاطمہ کے لیے۔ اسے 2-3 بار جھلاتا اور اپنی شدتوں کی برسات کرتا۔ وہ آفس کے لیے نکلا تھا اور حیات اس کی سلامتی کی دعا مانگتی وہیں بیٹھی رہی تھی۔